آپ نے یہ دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جنہوں نے نہیں دیکھی تو مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ اسپیکرز کارنر میں جہاں پہ باتیں شاتیں چلتی ہیں جناب، ڈیبیٹس ہوتی ہیں، یہ وہ سب اپنے اپنے کیمرے مائک لے کے، تو وہاں پہ یہ معاملہ ہوا، کوئی میرے خیال میں مہینے سے اوپر ہو گیا ہے جب یہ آہستہ آہستہ چیزیں چلتی چلاتی ہیں اور اب یہاں تک آ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ شور مچا ہوا ہے۔ یہ ایک دو ہیں احمدی مربی صاحبان، اور ایک تو وہ ابھی ہاف مربی ہیں، ہاف بوائلڈ مربی صاحب ہیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ وہ بس پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ چیزیں شروع کی ہوئی تھی، مائک اٹھایا، کوئی مسلمان جا رہا ہے، وہ شاپنگ کرنے جا رہا ہے، کوئی گھر سے بیچارہ دہی لینے نکلا ہے تو اس کے منہ میں مائک گھسیڑ دیا، جی ہاں جی وہی جی پیارے بھائی، احمدیت حضور آ گئے ہیں، مان لیں، وہ گھر سے بیچارہ اپنے کام کو نکلا ہے، اس کو پریشان، تو اس کے منہ سے کچھ اگر نکلا تو فوری اس کا کلپ کاٹ کے اوپر ٹائٹل چڑھا دیا، یہ جی یہ وہ ہے آتنکوادی، یہ سنی آتنکوادی نے یہ بول دیا، فلان بول دیا، یہ سارے چل رہے تھے۔ ایسے میں پھر ان کی بات ہوئی، وہ عدنان رشید صاحب ہیں ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے یہ اپنا دعویٰ وائز چینل پہ بھی آتے ہیں، ان کے ساتھ بات ہوئی، تو وہاں سے یہ معاملہ جو ہے نا وائرل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آئیں بات کریں۔ امیر صاحب یو کے جو ہیں، انہوں نے ایک احمدیوں کے نام پیغام جاری کر دیا ہے کہ کوئی نہ جائے، نہ جا کے بات کریں، اس طرح جو ہے وہ آپ لوگ نو سیکھیے چلے جاتے ہیں تو بےزتی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اب اپنے اپنے چینلوں پہ بیٹھ کے گولہ باری جاری ہے کہ جی وہی الزام تراشی ہیں، فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے۔ ایسے میں اس پہ میں چاہ رہا تھا، باقی آپ دیکھ لیجئے گا سوشل میڈیا کو۔ شیخ صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا سب سے پہلے تو اس معاملے کے اوپر کہ یہ جو ہوا اس میں آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے وہ بھی، لیکن اس سے پہلے رکھیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے دیکھا، کس نظر سے، خاص طور پہ وہ جناب وہ جو ان کی یہ ایک عجیب بچوں والی بات تھی کہ جی کیمرہ میرا چلے گا تمہارا چلے گا، یہ نہیں وہ نہیں، اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جس پہ ہم آئیں گے کمپلیٹلی کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس میں میرے شیخ صاحب سوال ہیں لازمی، تو ٹائم کا خیال رکھتے ہوئے وہ آپ نے ضرور آنسر کرنے ہیں، میں نے کچھ پلان آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلی چیز اس ضمن میں یہ بتا دوں کہ وہ جو کیمرے کا ان پہ جھگڑا ریکارڈنگ پہ ہو رہا ہے نا، غالباً یہ 1987 یا 88 کی بات ہے، مجھے اب ایگزیکٹ یہ سال یاد نہیں ہے، لیکن یہ اس کے قریب کی بات ہے، 1987 یا 88 کی بات، کہ ایک کرسچین پریسٹ بڑا مشہور یہاں کینیڈا کا، اس کے اور مرحوم احمد دیدات کے درمیان ایک مطلب مباحثہ ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا، جو بھی یہاں، تو اس میں ریکارڈنگ کا وہ کہتا تھا، اس نے جمی اس کا نام تھا پریسٹ کا، یا کیا میں نام بھول رہا ہوں، میرے ذہن سے اسکپ ہو رہا ہے، وہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، مجھے پتا ہے کہ بعد میں اس کو کس طرح سے مطلب ایڈٹ کیا جاتا ہے، کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، تم یہ میں ریکارڈ نہیں کرنے دوں گا۔ ان کا بھی طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جی ریکارڈنگ ہم کریں گے، آپ نہیں کریں، ہم کریں گے، آپ کے پاس ہے جو جی میں آئے پھر آپ اس کے ساتھ کھیلتے رہیں، کرتے رہیں۔ ایک طریقہ یہ ان کا جو ہے وہ یہ ہے، حالانکہ اس کے لیے بڑے آرام سے بات ہے کہ دونوں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بھی کرتے جائیں، ہم بھی کر لیتے ہیں ریکارڈنگ۔ میرے اور انصر رضا کے درمیان بھی یہی بات ہوئی تھی، شیخ صاحب آپ ریکارڈنگ نہیں کریں، یہ سلسلے ان کے عام چلتے ہیں۔ فاروق یہاں پہ بڑی اہم بات ہے، اور ملک کہہ رہا ہوں، سوری، وہ جیسے ہی وہ رفیق اور حیات نام آتے ہیں تو ملک میرے ذہن میں کوئی لفظ آ جاتا ہے۔ یہ یو کے جو امیر جماعت ہے رفیق حیات صاحب، انہوں نے صحیح یہ بات لکھی ہے، کیونکہ یہ اس کلٹ کی پالیسی ہے، یہ اس کلٹ کی پالیسی ہے کہ یہ جس شخص کو کہیں کہ بھئی تم جاؤ، اور یہ میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کہ آپ اپنے وقت کا جو میرے نزدیک آپ ان احمدیوں سے جو بات کرتے ہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کی نیت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، قرآن کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، ہم انہیں تباہی سے، گمراہی سے بچا لیں، ان کا انجام اچھا، آپ کی نیت یہ ہوتی ہے۔ میں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، لیکن آنیسٹلی آپ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
इनका ज़हन एक बन चुका है, इन्होंने एक ज़हन बनाया हुआ है कि मुसलमान सारा गलत है, हर वो बंदा गलत है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को नहीं मानता। सो जो भी ये बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, इन्हें समझ ही कोई नहीं। और हम सच्चे हैं, हम सही हैं, ये इस नतीजे पे पहुँचे हुए हैं। जब एक शख्स ये कहे मैं सब कुछ जानता हूँ, उसके बाद तो बात ही कोई नहीं रह जाती। इनके साथ गुफ्तगू करने से पहले अगर आप ये तय कर लें कि मियाँ ये बताओ कि ये जो हम गुफ्तगू करेंगे, इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप जो बात कह रहे हो, अगर वो सही साबित होती है, तो बताओ आपके नज़दीक मुझे क्या करना होगा या मैं आपको बताऊँ कि उसके नतीजे में मैं क्या करूँगा? इसी तरह मैं जो बात कहूँ और वो सही हो, तो बताइए आप मेरी बात को तस्लीम करते हुए अपने पहले मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाएँगे? मतलब ये तय कर लेना ज़रूरी है। बसूरत दीगर वक़्त का ज़िया है। अहमदियों के साथ जितने भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आई एम सॉरी बाज़ों को मेरी बात बहुत मतलब अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेंगे जी हमारे कारोबार में ये बंदा खाम-खा में हमारे गाहक ख़राब कर रहा है या हमारे पैसे ख़राब कर रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्या आप अपना भी वक़्त का ज़िया कर रहे हो या आप अपना जो कमाई कर रहे हो ठीक है, अगर आ रही है मौज करते रहो मुझे लेकिन फिर अल्लाह रसूल को दरमियान में ना लाएँ आप। बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह के नाम को ना इतना सस्ता और रसूल के नाम को इतना सस्ता ना बेचें आप। पहले तय करें कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इस बहस का क्या लेना-देना है। बसूरत दीगर आप अपना एक पैगाम दें, अकेले बैठ जाएँ, अकेले अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें। आपने देखा होगा मैं किसी के चैनल पे नहीं जाता। मैं कोई ऐसी बात मैं अपनी बात यहाँ पे अपने पे कह के बंद। अब वो क्या होता है, क्या नहीं होता मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। 2 बंदे देखें, 10 देखें, 20 लाख देखें। ये सब पता है मुझे कोई मेरी ज़ात को कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग इनके साथ ये पूछें इनसे कि बताओ नतीजा क्या है? यकीन करें ये आपसे कभी बात नहीं करने आएँगे। आपकी बातों को लेके वो बैठ जाते हैं ये बचूंगड़े से जो हैं, वो उसके वो छोटे-छोटे क्लिप बना के देखें जी, वो फलाँ ने अहमदियत कबूल कर ली, अहमदियत का मौक़िफ़ मसीह मौऊद को सच्चा करार दे दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। कोई लेके बैठा होता है जी मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली हमारी बात मान गया, वो जी फलाँ मुफ्ती हमारी बात मान गया, ये कर गया, वो कर गया। और वो थंबनेल ऐसा बनाते हैं, टाइटल ऐसा देते हैं, फ़ौरन बंदा जाता है मैं देखूँ तो उनका मकसद सिर्फ़ ये होता है क्लिक्स आएँ इनके ऊपर। लेकिन अगर आप अदाई लिल्लाह का काम करते हैं, दावत का काम करते हैं, तो मैं जो बात कहता हूँ ना कि मैं पुलिसमैन नहीं हूँ, मेरी हैसियत एक ट्रैफ़िक के सिग्नल की तरह सिग्नल भी नहीं कहना चाहिए, निशान की तरह, साइन की तरह, साइन बोर्ड की तरह है। जो सिर्फ ये बता रहा है कि सड़क आगे से दाएँ मुड़ती है, बाएँ मुड़ती है, सड़क आगे से हमवार है, नाहमवार है, खाई है, क्या है। अब जो जा रहा है, वो इस साइन को फ़ॉलो करता है, बात मानता है, नहीं मानता उसकी मर्ज़ी है। मैं कौन हूँ उसको कुछ करने कहने वाला? कौन हूँ उससे बहस करने वाला? इसलिए आप देखेंगे मैं किसी के साथ कोई बहस नहीं करता, अपनी बात कहता हूँ, लोग सुनते हैं, लोग मुझसे राब्ता करते हैं, मैं उनके साथ आप यकीन करें आप पूछें, यहाँ सोशल मीडिया पे आप पूछें कि भई जो बंदा शेख साहब से बात करता है, वो आगे से किस तरह गुफ्तगू करते हैं, क्या जवाब देते हैं? आप हैरान हो जाएँगे, मैं किसी को नहीं कहता तुम जमात छोड़ दो। मैं क्यों कहूँ भई? ये फैसला आपने करना है। आपका सवाल है, मैं जवाब दे देता हूँ। ये, अब ये जो मामला अदनान रशीद वाला हुआ, पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि आप किसी को भी ये मुसलमान हज़रात आप कहीं पे भी जाके खुद अपना माइक लेके अपना ये फ़ोन लेके चले जाएँ अगले से किसी से आप अहमदी हैं? अच्छा, आप उससे ये सवाल करें आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को क्यों मानते हैं? मानते हैं तो क्या मानते हैं? अच्छा ये बताइए, कौन-सी चीज़ ने आपको इस चीज़ की तरफ मुतवज्जे किया? यकीन करें उसके मुँह से 2 लफ़्ज़ नहीं निकलेंगे।
जिस तरह ये आम एक रैंडमली मुसलमान को पकड़ के जलील करते हैं, इनके 99% अहमदी जलील होके रह जाएंगे, कोई नहीं बता सकेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अकल से काम लेना होगा, ये चीज करनी हो। तो अदनान रशीद साहब ने जो किया बिल्कुल ठीक है। वो हाइड पार्क जगह ही ऐसी है, उसमें जो मर्जी आप करते रहें। उनकी बरतानिया की मलका बादशाह की माँ बहन एक कर दें, उनकी तारीफ में जमीन व आसमान मिर्जा साहब की तरह मिला दें, फर्स्ट क्लास है, हर चीज मजे की है। जी फारूक मियाँ। जी शेख साहब शुक्रिया। अच्छा, इसमें मैं यही चाह रहा था, बशीर भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, मैं आपका भी पॉइंट लेता हूँ। अच्छा, मैं ये चाह रहा था शेख साहब, आपने जो बात की, आपने जो कहा कोई भी मुसलमान माइक उठा के जा सकता है। अच्छा, अगर शेख साहब हम ये करना चाहें, कोई मुसलमान यूट्यूबर, अब मैं तो वहाँ हूँ नहीं, कोई हमारा दोस्त कोई मुसलमान यूट्यूबर ये करना चाहे, जलसा सालाना के अंदर हम अपना माइक और कैमरा उठा के जा सकते हैं और किसी भी अहमदी से या खलीफा साहब से हम सवाल कर सकते हैं? अच्छा, आप एकदम नीचे से ऊपर चले जाते हैं। खलीफा साहब के पास तो कोई अहमदी भी नहीं जा सकता। चलो खलीफा साहब को रहने दें, अहमदियों पे आ जाएं। हाँ, बेहतर है, मेहरबानी आपकी। तो जी जी, चलो जी, मैं वापस आ गया। वो ऐसे है, आपको मगरिब के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर कानूनी हक हासिल है हर शख्स को। आपने किसी के बारे में कोई एहतजाज करना है, किसी से कोई बात करना चाहते हैं, आपको कानूनी इखलाकी हक हासिल है। वो कैसे? अब मिसाल के तौर पे इनका जलसा, ये यूके का या कनाडा, अमेरिका, ये अभी मेरा ख्याल जर्मनी का होने वाला है। अगर कोई थोड़े से हमारे लोग अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा जरा सेंसेबल रहते हुए जाएं, होता यह है कि आपने अपनी लोकल पुलिस को इत्तला देनी होती है कि जी हम इनके बारे में बिल्कुल एक पुरअमन स्लोगन्स के साथ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। क्या कि जी हम बाकायदा आपको वो चीज़ जो है उनको लानी पड़ेगी कि इसमें हेट्रेड का कोई नहीं है, गाली कोई नहीं है, उनको बुरा भला नहीं है। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं, उस पर कह सकते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद इज़ नॉट ए मसाया। अब आपका ये ओपिनियन है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आप उस पर लिखे कि नहीं। आप उस पर लिख सकते हैं कि जी अपने अहमदियों पे जुल्म ना करें, उनसे पैसा लेते हैं, उनके पैसे का हिसाब दें, बताएं कहाँ। बिल्कुल ये आप स्लोगन्स लिख सकते हैं। मतलब ये आप उन्हें बताएं जी हम ये लेके खड़े होंगे, पुलिस आपको जगह देगी, आपको बताएगी कि कहाँ है क्या है। लेकिन ये तू मैं और ये नारेबाजी, मुर्दाबाद, जिंदा, ये आप नहीं कर सकते। और अगर कोई बात ऐसी कहनी है तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। बाकायदा तौर पे पुलिस आपको कवरेज देगी, बाकायदा तौर पे आपने मीडिया को मुतवज्जो करना है। ये सारा अकल का खेल है। आप बिल्कुल आपको बता देंगे कि अच्छा जी इनका वहाँ पे जलसा हो रहा है, ये इनका रास्ता है, ये इनका प्रेमिसेस है, ये इनकी जगह है। उनकी जगह से बाहर आप सरकारी जगह पे जहाँ पे इनकी एंट्रेंस है वहाँ पे खड़े हो जाएं और आप अपना मुजाहरा करें। आप 10 लोग हों, 15 लोग हों, बड़े आराम से, वो आपको वक्त से पहले पुलिस को इतला देनी होती है। पुलिस आपकी भी हिफाजत करेगी और उनको भी कंट्रोल करेगी। शेख साहब हम ना कोई नारे लगाते हैं, ना कोई हम ये करते हैं वो करते हैं। सिंपल सा मैं सिनेरियो बताता हूँ, आप मुझे बताएं। हम जाते हैं जैसे ये इन्होंने किया हुआ है और अजीब धोखेबाजी में अवाम को डाला हुआ है, जो आप बता रहे हैं, जैसे थंबनेल्स और क्लिक्स के चक्कर में, कि एक बंदा वो आम सा फिर रहा है, उसको ना मुनाजरों का शौक ना कुछ, उसके मुंह में माइक घुसेड़ दिया और उसको कहा जी प्यारे भाई आप बताएं जी अहमदियत मसाया हैज़ कम। उसे क्या पता कौन सा मसाया, ना उसने कभी ज़िंदगी में सुना ना पढ़ा, कहाँ आ गया जी, आ गया बताएं। फिर उसका क्लिप काट के उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऊपर उसके आतंकवादी के टाइटल लगा के तो उसको चढ़ा देना। हम कहते हैं हम इनकी तरह, इनके यूट्यूबर्स की तरह इतना नीचे नहीं गिरते। हम सिंपल क्या करते हैं, हम जाते हैं जलसे में, हम जाके
چلیں اس کو بھی رہنے دیں, وہ کوئی کرنا چاہے, آپ نے بتا دیا حق ہے, اگر وہ بینر پہ فار ایگزامپل میرے خیال میں جسٹس فار ندا لکھ لے تو کوئی کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, یا کسی کے خلاف تو نعرہ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, بڑی خوشی سے لکھیں, ندا کی تصویر لگائیں, ندا کے حق میں لکھیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کا جسٹس چاہیے, بڑی خوشی سے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, زبردست ہو گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سمپل کوئی ہمارا یوٹیوبر چلا جاتا ہے اور وہ جا کے احمدیوں سے, وہاں عام احمدی جو بیچارے بس آئے ہوئے ہیں ایسے ہی بیٹھ کے وہ تابے داری میں اور جی حضوری میں. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بات آپ نے دوسری بات کی ہے, وہ جو کر رہے ہیں نا وہ اپنے لوگوں کے اندر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں کسی سے پوچھنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ایسا سلسلہ نہیں, اجازت کی ضرورت ان کو, ٹھیک ہے, وہ اپنے لوگوں میں کر رہے ہیں, وہ ان کے اپنی اجازت وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک آؤٹ سائڈر ہیں, ٹھیک, اب آپ کے پاس باقاعدہ طور پہ پولیس کو آپ دیں گے, جی میں یوٹیوبر ہوں, یہ میری چینل ہے, یہ میرا ایسے ہے, میں نے یہ باتیں کرنی ہے, میں نے یہ سوال پوچھنے ہیں, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. پولیس باقاعدہ آپ کو ایگزامن کرے گی. اس کے بعد ان کو, جیسے میڈیا والے ہوتے ہیں, مطلب بالکل آپ کو وہی کنسیڈر کر کے کہ ٹھیک ہے آپ سوال کریں, وہ چیز کرتے ہوئے, اور وہ ان کو بھی بتایا جائے گا کہ ایسے یہ چیز ہے, اور وہ اپنے لوگوں کو فوری بتا دیں گے کہ تم لوگوں نے جواب نہیں دینا. یہ احمدیوں کے اندر باقاعدہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ سوال لکھ کے دینے پڑیں گے شیخ صاحب پہلے, یہ باتیں آپ باتیں پولیس کو بتانی پڑیں گی کہ ہم نے کیا باتیں کرنی ہیں. ویری گڈ. اور وہ ان سے بھی شیئر کریں گے کہ یہ اس بندے نے آنا ہے اور یہ سوال ہے, اس کے یہ پوچھنا چاہیے. پیچھے رہ کے گیا شیخ صاحب, اس میں ٹرانسپیرنسی کہاں گیا. دیکھیں یہی تو بات میں کر رہا ہوں. اب دوسری بات آتی ہے کہ آپ اپنی ایک گیدرنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنی گیدرنگ میں اپنے لوگوں سے کیوں نہیں سوال کرتے کہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ یہ جو ایک مسیحا آیا ہوا ہے کلیم کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. آپ اس سے سوال کریں, وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں کون سے مسیحا کی, وہ نہیں, وہ غلام ہے. اپنی گیدرنگ کہاں پہ, جلسہ کے باہر کہیں نہیں, اپنا جو بھی آپ کی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے, یہ دیکھیں نہیں وہ نہیں شیخ صاحب, میری بات سمجھیں, وہ تو ٹھیک ہے. نہ میں جو میرا پہلے پورا سینیریو سن لینا. جلسہ سالانہ ہو رہا ہے, اگلا جلسہ دیکھ لیتے ہیں, ابھی کہاں ہے اگلا شیڈول, کو مجھے اگر کسی کو پتا ہے بتا دیں شیخ صاحب. اچھا جرمنی میں فار ایگزامپل جرمنی میں آپ اور میں چلتے ہیں, جرمنی چلتے ہیں شیخ صاحب, ہم باہر کھڑے ہیں, جا کے اپنا کیمرہ لگاتے ہیں, میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں جی آپ احمدی تھے, ٹھیک ہے, کیا کوئی احمدی گزر رہا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, میں کسی عام احمدی کو میں یہ پوچھ سکتا ہوں جی پیارے بھائی بتائیں آپ کن چیزوں سے متاثر ہوئے ہیں, آپ نے مرزا صاحب کی کون سی کتابیں پڑھی ہیں, یہ بتائیں مرزا صاحب کے دعویٰ جات کیا کیا تھے. اس طرح ہمیں بھی پتہ چلے, جو ہمیں تو یہ دکھایا جاتا ہے دیکھیں 14,000 احمدی آ گیا اور یہ ہو گیا اور چھا گیا, تو ہمیں پتہ تو چلے وہ بیچارے احمدیت سے متاثر ہو کے آئے ہیں, یا کوئی کانٹیکسٹ تو پتہ چلے ہو کیا رہا ہے. پتہ چلے بھی افریقہ سے بندے نلکے لگائے ہوں شیخ صاحب, اور ان کو کہو جی چونکہ یہ دیکھیں ویلفیئر کا کام ہوا ہے, اب آئیں وہاں اچھی باتیں ہو رہی ہیں, آئیں آپ کو سناتے ہیں, ایسے بٹھائے ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ اس کا بتائیں. اوکے آپ جس جگہ گیدرنگ ہے اس سے ایک فاصلے کے اوپر جہاں سے لوگ آ رہے ہیں اس میں شمولیت کے لیے, وہاں پہ اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ہوگا یہ کہ ایک بندے نے آپ سے پوچھا, آپ نے کسی بندے سے پوچھا جی آپ احمدی, ہاں جی احمدی, اچھا آپ احمدی کیوں ہوئے, تو فوری طور پہ اس کو کھٹکا کہ یہ بندہ پوچھ رہا ہے جی احمدی کیوں, تو وہ آپ سے پوچھا آپ احمدی ہو کہ نہیں میں احمدی نہیں ہوں, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں آپ احمدی کیوں ہوئے, کیا چیز نے کیا. وہ آپ کے سوال کا جو بھی جواب دے, اس کے بعد وہ آگے جا کے تو اپنے عہدے داران کو, اپنے بڑوں کو جا کے اطلاع دے گا جی فلان جگہ پہ ایک ایسا یہ ہے. فوری طور پہ جائے گی, ان کے جو کرندے ہیں وہ آپ سے آ کے بات کرنا شروع کر دیں گے کہ جی آپ کون ہیں, آپ میڈیا سے ہیں, کہاں سے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اب آپ نے اگر پولیس کو اطلاع دی ہوئی ہے کہ میں صرف اور صرف لوگوں کے خیالات جاننے کے لیے اس قسم کے سوال کروں گا, سو پولیس از اویئر, ان کو پتا ہے آپ یہاں کھڑے ہیں. اب وہ اگر آپ کے پاس آ کے بات کرتے ہیں یا پولیس کو کمپلین کرتے ہیں, تو پولیس ان کو بتائے گی کہ ہاں جی بالکل یہ مطلب آپ کے ساتھ زیادتی تو نہیں کری, کوئی گالی تو نہیں, کوئی آپ سے کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا ہے یہ بندہ, نہیں ٹھیک ہے. تو وہ پھر
اس سے پیچھے جو ہیں ان لوگوں کو وہاں سے وہ بتانا شروع کر دیں گے کہ آگے آپ کے پاس جو بندہ اگر یہ سوال پوچھے تو آپ نے جواب نہیں دینا, آپ نے کہنا میرے پاس ٹائم کوئی نہیں, میں نکل جاؤں. یہ بڑے کیا آرگنائزڈ بات, ہیں. چونکہ بہت اچھے. یہ سارا دیکھیں, میں پچھلے 25 سال سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ کلٹ کس طرح سے کام کرتا ہے. فرسٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. جب آپ کو ایک طریقہ کار پتہ چل جائے, جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ باقاعدہ طور پہ ایک سائلنٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ ان کے کسی بھی گیدرنگ کے باہر آپ باقاعدہ لیگلی پولیس سے اجازت لے کے کھڑے ہو کے, تو کم از کم آپ کو مین سٹریم میڈیا یہ تو لے لے گا نا کہ ان کے بارے میں یہ 4 بینر لگے ہوئے ہیں کہ یہ احمدیہ سمجھ ایسا گئے, ہے ویسا ہے, مطلب اس سے سمجھ اطلاع گئے. کر لیں آپ. لیٹس سم اٹ اپ. شیخ صاحب کالرز بھی لینے, اس کو سمرائز کرتے ہیں. مجھے آپ ایک چیز بتائیں شیخ صاحب, اگر اب میرے تو یہاں سے ویزے لگنے بڑے مشکل ہیں, اگر کوئی میرے چند دوست آپ کو کہتے ہیں شیخ صاحب ہم آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہیں, کچھ سننے والے ہمارے ویورز یا کوئی دوست جن کو کوئی ہوں, یا ایون کوئی ایکس احمدیز ہوں جن کی جینون جن کو مسئلے ہیں, پریشانیاں ہیں, جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, وہ پولیس سے ڈسکس کر کے پورے پلان کے تحت بینر پہ اپنا مطالبہ لکھ کے سمپلی کہ حضور ہمیں یہ انصاف دیا جائے, میرے ساتھ یہ فلاں مربی صاحب نے یہ زیادتی کی ہے, یا فلاں یہ معاملہ ہوا ہے, یا مجھے نکالا ہے, کسی کو جماعت سے نکال دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, بالکل کسی نجی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا جی تم جی چلو جی جھڑے ہوئے پتے, اور اس کو تانے مینے بھی مارے جا رہے ہیں ان کے مربیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ مسلسل. وہ بندہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہے. شیخ صاحب آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے, آپ چلیں گے آگے؟ کیونکہ مجھے نیچے کمنٹ آ رہے ہیں کہ جی ایسا ممکن نہیں ہے, وہ جانے نہیں دیتے. کیا آپ شیخ صاحب ساتھ دیں گے ان دوستوں کا؟ آپ جرمنی جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں, میں اپنے خرچ پہ چلا جاؤں گا, میں ان کے خرچ پہ بھی نہیں جاتا. شیخ صاحب دیکھ لیں یہ آن ایئر بات ہو رہی ہے. ہاں جی, تو میں کون سا آن روڈ بات کر رہا ہوں, میں آن ایئر ہی بات کر رہا ہوں. جانا پھر آن روڈ ہی ہے. نہیں, میں بائی ایئر ہی جاؤں گا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ, جیسا میں کہہ رہا ہوں, یہ سمجھ لیں طریقہ کار مجھ سے, یہ بالکل اس قابل ہو جائیں گے جس چیز کا انہیں مطلب بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. ہمارا مسلمان یہ جو اصل میں مولوی طبقہ یا اوپر یہ نمازیں پڑھانے والا طبقہ ہے نا, یہ بیچارہ صرف عبادات کے چکر میں ہے. وہ کہتا ہے میری روزی روٹی نہ خراب ہو جائے. ورنہ اگر جب آپ تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے قواعد و ضوابط کو سمجھا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کیسے کرنی ہے, کس طرح سے بات کرنی ہے, کون سی بات کرنی, کون سی نہیں کرنی. یہ سارا ایک طریقہ کار ہے. آپ دوسرے کے ملک میں جا رہے ہیں, آپ وہاں جا کے اپلیکیشن دیتے ہیں, یہ سارا کچھ انہیں پتہ چلا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے, آپ مجھے دنیا کے کسی ملک میں چلیں میں آپ کو یہ پورا دیتا ہوں, بیکاز آئی کین ٹریول آل اوور دا ورلڈ اینی ویئر, اور میں اپنے خرچ پہ کروں گا, میں کسی سے نہیں مانگتا کہ میں خود جاؤں. وہ صرف وہاں پہ 10 بندے تیار ہو جائیں, بات ختم ہوئی, باقی آگے سارا کام میرا کرنا. ٹھیک ہو گیا. لیں جی ناظرین, شیخ صاحب نے آن ایئر میرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے. اب کرنا آپ نے کیا ہے, یہ رہا نمبر شیخ صاحب کا بھی, اور ای میل بھی ہمارا نیچے زیتون کا ٹیم کا چل رہا ہے, نیچے ٹکر چل رہا ہے, ابھی آپ کو ای میل آ جائے گا, اسکرین شاٹ لے لیں, وہاں سے لے لیں zaitoonfm@gmail.com, مجھے آپ ای میل کر لیں. نیکسٹ جلسہ دیکھ لیں کہاں ہو رہا ہے, جرمنی میں آئی تھنک بتا رہے ہیں جی, جرمنی میں ہو رہا ہے. آپ آئیں جناب, ٹھیک ہے, شیخ صاحب آپ کے ساتھ چلیں گے, سمپلی بڑے باادب طریقے سے بینرز لکھ کے, تاکہ میڈیا کو پتہ چلے جو یہ چل رہا ہے اوپر سے بڑا اچھا دکھایا جا رہا ہے جی, ہمارے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن یہ بھی پتہ چلے جن بیچاروں کے ساتھ جماعت کے اندر سے ہو رہا ہے ان کی تو آواز ہی نہیں اوپر آنے دی جاتی. تو وہ لوگ اگر آپ ہیں یا آپ سمپلی مسلمان بھی ہیں اور آپ کے کوئی سوال ہے, کوئی چیز ہے, شیخ صاحب سے ڈسکس کر کے آپ لگائیں. پورا من بینر, کوئی نعرے بازی نہیں کرنی, کوئی مرد آباد نہیں کرنا, کوئی قادیانیت فلانیت یہ چیزیں نہیں, سمپلی وہ چیزیں لکھ کے وہاں بیٹھیں. شیخ صاحب آپ کا ساتھ دیں گے. شیخ صاحب نے کہہ دیا اپنے خرچے پہ جائیں گے, تسی کچھ نہیں کرنا, پائیں روٹی پانی بھی شیخ صاحب خود کھان گے, صرف ہمت کر کے آ جائیں, وہاں کھڑے ہو جائیں. اب یہ بڑی زبردست چیز ہے, بڑا وی آئی پی آئیڈیا شیخ صاحب آپ نے دے دیا ہے, اس پہ دیکھنا ہے یہ. اور یہ جتنے بھی ہماری یوٹیوبر کمیونٹی ہے سب کو دعوت ہے کہ آپ یہ اگر مسلمانوں کے, عام مسلمانوں کے منہ میں مائک گھسیڑ کے یہ چیزیں کر رہے ہیں, تو قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے, آپ بھی ضرور کیجیے. اب باقاعدہ کالز کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے بشیر بھائی آئے تھے, پھر محمد واحد بھائی آئے تھے اسی ترتیب سے, اور اس کے بعد نیچے سے کالر جو بھی آئے گا لنک دوبارہ سے دے دیں فرقان بھائی, جو کوئی کالر آئے گا اسی ترتیب سے اب لیتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بشیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کداں ساریاں نو؟ الحمدللہ جی, جلسے تے جان دی تیاری ہے, آجو جانا تھا.
ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਪੀਕਰਸ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ہم بچے نہیں ہیں ادھر آ جا میں آئی نہیں اس کی وجہ ہے نا ان بیچاروں کی روزی روٹی ہے نا کیا کریں وہ نہیں آ سکتے روزی روٹی کے مسئلے ہیں بشیر بھائی نہیں عدنان راشد کہنا وہ تے چاول بریانی کھا رہے نے بیت الفتوح میں چاہ پی رہے نے شزان پی رہے نے بیٹھ کے اور انہوں نے بچے بھیج دیتے شیخ صاحب بچیاں نو کی آندا وے اے کوئی 20 سال دے 30 سال دے بچے انہوں نے کھ نہیں آندا ہمیں تھوڑا آندا وے تھوڑا بہت آندا وے اور پھر رضی مسلمانوں نو ایمبش کردا اینڈ فروق بھائی I just sent you a few scans so یہ ہمارے مسلمان لبدے نے جنہاں نو اتنا کچھ آندا نہیں جڑے انہوں گالیاں دیں گے کیوں جی عام رضی نے ویڈیو بنایا کوئی ٹیکسی کیب ڈرائیور ہے عام جہا بندہ وے انہوں جا کے پوچھ رہا وے دوسرے مسلمانوں نو کہہ رہے او کہہ رہے نا اسی مسجد جا رہے ہیں جمعے دا وقت ہے تو یہ لوگ جمعے تے نہیں جا رہے رائٹ سو اینڈ یار پھر یہ دیکھیں نا بشیر بھائی سوری ٹو انٹرپٹ شیخ صاحب ایسی حرکتیں کر کے پھر ٹائٹل دے دیا جاتا ہے دیکھیں جی ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا وہ اپنی مصروفیت بھائی اپنے کام جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن دیکھیں نا بات محنت کرنے والی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی شخص ہمت کرے اور ان کے جو عبادت گاہ ہے ان کی مسجد فضل اور بیت الفتوح جو لندن کے اندر ہے اس سے تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ ان کے جو لوگ آ رہے ہیں کسی کے منہ کے آگے کر دیں آپ بھی مائک گریٹ آئیڈیا بھائی صاحب آپ جا رہے ہیں اپنی نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہاں جی تو آپ پہلی بات ہے کہ جہاں پیچھے جو دوسری مسجد تھی اس میں کیوں نہیں پڑھا آپ کی بات شروع ہو جائے ویری گڈ کوسچن شیخ صاحب بڑا پیار کا میسج ہے لو فار آل کا میسج ہے تو مسجدیں الگ الگ کیوں ہیں یہ سوال ہونا چاہیے ان سے بھی شروع ہو جائے گی اسی کو آپ کر دیں کہ ہم نے یہ پوچھا کہ آپ اس اللہ کے گھر میں کیوں نہیں پڑھتے ہر ایک نے اپنا اللہ کا گھر بنایا آپ یہ ٹائٹل لگا کے تو آپ بھی کر لیں بات عقل کو استعمال کرنے کی ہے میرے بھائی سمپل سو بشیر بھائی چلیے جرمنی چلیے میں بشیر نو کہہ رہے ہیں جرمنی آ جاؤ جرمنی جلسے تے چلیے بھائی میں کیمرہ سارے میری گل سنو انہاں دا عبادت گاہ ہے میرے گھر دے نزدیک مینوں بلا لو تے کیمرہ چکو تے جاؤ نا مائک کیمرہ چکو تے تسی بھی پوچھو جا کے بشیر بھائی بلانا انہوں نے کوئی نہیں بھائی جے میں اوتھے پہنچ جاواں انہاں نے فورن 911 آ گیا 911 تسی اگر اوتھے کچھ کر نہیں رہے کھڑے جو تہاڈا رائٹ ہے تے مطلب ہے کہ او 911 کون کی کہے گا ہاں انہوں نے مینوں اندر نہیں بڑھنے دینا تو تسی اندر جانا کیوں ہے میں تے اندر دی گل نہیں کردا پیا میں تے بشیر بھائی ماں دے گھر جانا میں تے نہیں بات سنیں بشیر بھائی بات سنیں شیخ صاحب کا آئیڈیا جو ہے نا آن اے ویری سیریس نوٹ بہت زبردست شیخ صاحب نے بات کی ہے دیکھیں یہ پورا سوشل میڈیا کے اوپر ڈرامہ یہی کرتے ہیں ان کے وہ جو بچے ہیں وہ یہی ڈرامہ دیکھیں جی ان کو آتا کچھ نہیں ہے اور ان کے اندر نفرت ہے یہ احمدی سے بات نہیں کرتے حالانکہ وہ دہی لینے جا رہا ہے وہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہے ان کے اپنے کام ہے اچھا ہم بھی تو کریں نا سوال جب یہ منہ چھپا کے کیمرے سے بھاگیں گے تو آپ بھی لگائیں ٹائٹل آپ بھی دنیا کو بتائیں کہ دیکھیں جی سمپل سوال کیا تھا کہ بھائی آپ بتائیں دنیا کو کہ احمدیوں کو تو بات کرنے کی اجازت نہیں بات نہیں کرنے کی اجازت ہے کتنی تو سوال کا جواب دینے کی اجازت لگائیں آپ یہ چیز ایکسپوز کرے گی ان کو شیخ صاحب آپ دیکھتے جاؤ یہی میرا پلان ہے میں صرف انتظار کر رہا کیونکہ شیخ صاحب آپ کو یاد ہے میں کوئی 3 سال پہلے تم دس رہا تھا میرے 9 مہینے رہ گئے میں 9 مہینے میں آتے اچھا سو میرے میں پلان نہ کرنا بٹ پھر بھی سنیں نونن او تے ختم ہو گیا نونن او تے بھول جاؤ او تے قادیانی بھی کہہ رہے نے اینو ککھ نہیں آندا یو حال کرنا وے ہی واز جسٹ گیسنگ اینو کچھ آندا نہیں شیخ صاحب اینے کیا پاگل کوئی گالی دا انہیں کیا حبیث میری تے مدر لا مینوں حبیث نہیں ویسے نو لیٹ می سے سم تھنگ سیریس تہاڈا جڑا ینگ طبقہ ہے تیرے ورگا اپنا بشیر جو انگلش بول سکتا ہے پڑھا لکھا 15-20 سال کا جو مسلمان ہے نوجوان وہ اگر آرام پیار سے کسی بھی احمدی سے کہے کہ اچھا یار مجھے صرف یہ بات بتاؤ کہ وائی مرزا غلام احمد یوز
the vulgar language in his literature? Good question. अब उसके पास उन वल्गर वर्ड्स का रेफरेंस होना चाहिए कि अगर वो पूछ बैठे तो उसे कहे जी बताए, वो पूछे कि क्या है, अब उसकी इंग्लिश में बाकायदा तौर के ऊपर मतलब वो बताए कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने क्या क्या कहा हुआ है, ठीक होगी बात। उसे कहे फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये कहा ये कहा, अब वो फौरी तौर पे ये बात कहेगा, ओके मिसाल मैं दे रहा हूँ कि अच्छा मेरा नहीं ख्याल कि उसने कहा, तुम कह रहे हो इल्ज़ाम लगा रहे हो तो आई विल चेक एंड देन आई विल सी। तो आप अगला सवाल उससे कर दो कि इसका मतलब है कि यू हैव नेवर रेड मिस्टर गुलाम अहमद बुक्स, हाउ यू बिलीव ऑन हिम। देखें आपके लिए रास्ता खुद बहुत खुलता चला जाएगा। बात अकल को इस्तेमाल, दिमाग को, इसको काम में लाने की बात। शेख साहब नूनन थे आपने पैसे आने वास्ते नूनन को तो आप छोड़ें, मतलब मैं आपको शेख साहब ओ कहंदे ने इस्लाम इज नॉट अ स्पेशलिटी ते अदनान ने क्या तुसी एनु फिर की सहारे हो पिछले 30 साल ਉਹਨੂੰ अहमदियों ने इस्लाम को एक प्रोडक्ट बना दिया हुआ है एंड दे आर सेलिंग इस्लाम। और इस्लाम एक जी नहीं सॉरी करें आप। और इस्लाम के तशख़्ख़ुस को वो चेंज करना चाह रहे हैं अहमदियत के नाम से कि अहमदियत इज़ द ट्रू इस्लाम। सो व्हेन एवर समबडी हैव टू से कि जी मुसलमान को लाना चाहिए तो वो 2 मिनट के लिए सोचें कि द रियल मुस्लिम इज़ द अहमदी, मुस्लिम इज़ नॉट द रियल वन। इनका इस्लाम रियल अहमदियत। ट्राई टू ग्रैब देयर इंटेंशंस कि ये कितनी दूर जा रहे हैं, इनके अज़ाइम क्या हैं। शेख साहब उस किसी जवान कादियानी ने हमारा अंकल जमालुद्दीन तक्का भी दिया सी मेरे को वो भी वीडियो आ गई। देखो ये सारी चीजें, लेकिन सवाल है कि हमारे लोग फौरी क्यों नहीं लेके थे। वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। हम यहाँ पे भी 4-5 बंदे बैठे हुए हैं ना, तो जो 10-15 उधर बैठे सुन रहे हैं या कोई पीछे बैठे हुए, वो ये नहीं है कि ओके यार ये अच्छी बात है। उनको ये है कि ये हमारे प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं है, अच्छा ये बंदा फलां था तो ये है फौरी तौर पे। उधर उनको ये है कि जी हमारी जमात की बात हो रही है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हमें ये चीज़ें एक बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड होके करनी पड़ेंगी, राइट। और इसके अंदर जो फोर्स है, इसके अंदर जो वल्गैरिटी है, इसके अंदर जो नेगेटिविटी है, देयर विल बी नो नेगेटिविटी, देयर विल बी नो रिवेंज, इट विल बी अ पीसफुल। राइट, बट शेख साहब ये रजी तो कह रहे हैं कि अदनान राशिद इज इंसाइटिंग हेट and inciting violence. Why don't you counter that? आप भी उनको कहें कि आप कर रहे हो, ये तो हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो। और मैं तो दिन कहना no that's what I'm saying। मैं बड़ी अच्छी बात है। मैं तो याया खान नु कहना तेरा कसूर है कि जो भी होंदा है तोरे नाल पाकिस्तान दे विच है, तेरा कसूर है कि तू इंज बोलदा वे, तू लोकां आई मीन कोई बंदा किसी दी मां नु जाके गाली देवे। Bashir, believe me, to be honest with you, just talking to you, I want to give the message to all the social media जितने भी आपके मुसलमान दूसरे बैठे हुए हैं ना, उनको ये बजाय instead of you should go and play in their ground, why don't you bring them in your playground? कि आप उनसे ये सवाल रखें इसकी बजाय कि मतलब उनके सवालों के जवाब दें। You must ask the questions. Why don't you provide the justice to Nida? Why you people, when collecting the money on the name of Chanda, on the name of donation, why public money is misused? Why public money is used for your personal purposes? आप ये सवाल उठाएं उनसे। Right. ये चीजें रखें। अच्छा, Farouk bhai, I have a few more notes. Can I go over them? I just need like 2 minutes. देख लें अगर वाकई 2 मिनट है तो, क्योंकि शेख साहब का जो है ना टाइम के हिसाब से काफ़ी
मुश्किल हो जाता है ज़्यादा just देर a few बैठना। more minutes. अच्छा, so अदनान साहब ने also reference करी जिथे मिर्जा साहब ने झूठ मारिया हदीस ते जिथे उन्हें क्या साहिब इनका ताल्लुक कहाँ से है? अदनान का ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तानी है, पंजाबी। अच्छा, तो आप उनसे कहो कि या मुझे उनका नंबर दे दो या उनको कहो मेरे नंबर से कांटेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह। So मेरी उम्र का आदमी है, सिर्फ मेरे तो चलें, आप उनको कहें मुझसे कांटेक्ट कर लें। But so ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੱਢੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ or from the sky a voice will come something like this, the Mahdi will come. फरूक भाई ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। या बिल्कुल नहीं है। So शेख साहब रजी कहंदा वे मिर्जे कोलों गलती हो गई। मिर्जे ने गलती ना साही बुखारी। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या मुसीबत पड़ी है कि रजी की इस बात को लेके आपने क्यों नहीं इसको आगे फैलाया, इतना निकालें उसका इतना और फैलाएं उसको। हाँ असि पर मसला ये है कि रजी ने कहना वे कि पर पहले खुलफा ने कभी नहीं किया। मैं कह रहा हूँ जो भी है इसको लेके चलें, इस पे रहें, इससे हिले ही नहीं आप, इतना जबरदस्त आपके हाथ में। अदनान को कहना मुझसे कांटेक्ट करे बस। ठीक है जी। और फिर आखिरी बात थी कि ये कहते हैं इनके स्कॉलर्स के साथ, इनके स्कॉलर्स कौन हैं यूके में? मैंने तो कोई नहीं कभी नजर नहीं आए इनके स्कॉलर। There is not a single one scholar in Ahmadiyya community from Nuruddin to update until today. There is not a single one scholar they have. ठीक है फरूक भाई, ऐसा लगा। थैंक यू बशीर भाई, जज़ाकल्लाह। जी हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। सर वो मेरा लास्ट मैंने बात करनी थी, आपने वो खुद ही कह दी वेरी एट द एंड के साहब अदनान को बोले मुझे कॉल करे। मैं भी कहने वाला था कि हमें चाहिए कि अदनान को चाहिए कि पहले आपसे बात कर ले और फिर उसके बाद वो जाके कर। नहीं, वो बात सही कर रहा है, वो अदनान जो बात सही कर रहा है, गालियों पर आया वो कि उसने जो वल्गरस लिखी हुई है अपनी किताबों के अंदर वो आए, लेकिन वो एक ही गाली में स्टक कर गए। देयर आर मैनी अदर मेंशन इन द बुक्स व्हिच ही नेवर वेंट थ्रू ऑन दैट। सो ये है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है आपकी, ये आई टोटली एग्री विद यू कि ये बड़ा अच्छा रजी का मौका आया था, बट आई थिंक दे लेट इट गो एंड दे डिडंट पे अटेंशन टू इट, बिकॉज उसने साफ कहा है कि साहब उससे गलती हुई है। अगर उसने ये मान लिया है तो ये तो बहुत बड़ा पॉइंट था आपकी, बिकॉज यू नो आई थिंक दैट इट वाज अ वेरी बिग पॉइंट फॉर अस टू से एंड एक्सप्लेन देम, लुक your own guys are telling us that Mirza can make mistake. Mirza did made a mistake over here. So there you go. So हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मैं बशीर साहब के साथ मेरी बात हुई थी। एक बात जो मुझे अदनान की शायद जो क्वेश्चनेबल लगी, और आप मतलब पता नहीं मुझे इसको मेंशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसने सब कुछ किया, बिल्कुल सही किया। वो रेफरेंस भी लेके आया, उनकी फोटोकॉपीज वगैरह भी वहाँ पर स्पीकर्स कॉर्नर्स के अंदर, और उसने बाकायदा उनको, लेकिन वो पीछे से यही चीखता रहे कि साहब ये सारा झूठ है, ये सब बकवास है, सब झूठ है। तो वो बोला अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे रेफरेंस दिखा रहा हूँ, तुम इनको डिनाई करो, लेकिन वो कर नहीं पाए, ना उनको कर पाए, सिर्फ ये कहते रहे झूठ है। तो ये बात हकीकत है कि वो उसको बिल्कुल ही मतलब ये कि दे डोंट हैव एनी लॉजिकल आंसर टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स व्हिच ही वाज रेजिंग ओवर देयर। तो दैट्स वेरी ट्रू, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैंने सिर्फ यही कहना था आपको, जो आपने लास्ट में बात की कि अदनान को चाहिए कि आपको चाहिए या वो अदनान को चाहिए कि आपसे कांटेक्ट करे डायरेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, मैंने यही कहना था। थैंक यू, जज़ाकल्लाह अफजल साहब, बहुत शुक्रिया।